لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق لقد سمع البتہ سن لیا اللہ قول کا بات الذين جو لوگوں نے قالوا کہا ان اللہ کہ اللہ فقیر نحن اور ہم اغنیاء مالدار سنکتب ہم لکھ رکھیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا وقتلهم قتل کرنا الانبیاء نبی جمع بغیر حق نہا ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا تم چکھو عذاب الحریق جلانے والا بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور مالدار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کے کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے حق اور کہیں گے چکھو عذاب التیاگ کا جنی میں اتنا ہی نہیں کہ یہود انتہائی بخل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں پاتے بلکہ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخانہ کرامات بخشتے بھی نہیں شرماتے چنانچہ جب آیت منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245 نازل ہوئی کہنے لگے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو اللہ فقیر محتاج ہے اور غنی مالدار ہے حالانکہ ایک غبی اور کوڑ مغز بھی سمجھ سکتا ہے کہ انفاق فی وجوہ الخیر کو قرض سے تعبیر فرمانے میں انتہائی رحمت شفقت کا اظہار تھا ظاہر ہے ہدایت میں دیا ہوا مال ہم سے گزاری سال میں ہماری ہی دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے خرچ کراتا ہے اس کو ہمارے خرچ سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا اور فرض محال پہنچے بھی تو محال اور ہر چیز جس کی مملوک ہے پھر حقیقی معنی میں اس کو قرض کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس کا کمال کرم و احسان ہے کہ اس خرچ کا بہترین معاوضہ دینا بھی اپنے ذمہ لازم کر لیا اور اس کو لفظ قرض سے ادا کر کے اس لزوم کو عدم وقت مسجل کر دیا مگر یہود
تو اپنی قوم اور چشمی اور خبص باطن سے احسان ماننے کے بجائے ان لفظوں کی ہنسی اڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے جانب رفیع میں مصالحت بند کرنے سے باز نہ رہے۔ اس کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری یہ باتیں سن لی، اس پر جو کارروائی ہوگی اس کے منتظر رہو، یعنی عام ضابطے کے موافق یہ ملعون اور ناپاک اقوال تمہاری دفتر سیئات میں درج کرائے دیتے ہیں، جہاں تمہاری قوم کے دوسرے ملعون اور ناپاک افعال درج میں ہیں، مثلاً معصوم نبیوں کا ناحق خون بہانا، کیونکہ جس طرح یہ نالائق جملہ ایک نمونہ ہے تمہاری خدا شناسی کا، وہ نالائق عام نمونہ ہے تمہاری تعظیم انبیاء کا۔ جب یہ پوری مسئلہ پیش ہو گئی، اس وقت کہا جائے گا کہ لو اپنی شرطوں کا مزہ چکھو، اور جس طرح تم نے دار و مقصد سے اولیاء اللہ کے دل جلائے تھے، اب عذاب اللہ کی پٹی میں جلتے رہو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام اللہ، بذالک یہ بما بدلہ جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھ، ان یہ کہ اللہ لیس نہیں بظلام ظلم کرنے والا اللہ کی بندوں پر، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، یعنی جو کمایا تھا سامنے آیا خدا کے یہاں ذرا برابر ظلم نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 40۔ اگر فرض ظلم کرنا خدا کی صفت ہوتی تو اس کے دوسری صفات کی طرح وہ بھی کامل ہی ہوتی، اس لیے اگر معاذ اللہ خدا کو ظلم فرض کیا جائے تو پھر ظلم کیا ظلم ہی کہنا پڑے گا، اس کا ایک رتی ظلم پاڑوں سے کم نہیں ہو سکتا، گویا ظلم کا صیغہ اللہ کا متنبع کر دیا کہ اس کی بارگاہ میں ادنیٰ سے ادنیٰ ضرور تجویز کرنا انتہائی ظالم قرار دینے کا مظاہرہ ہے۔ تعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ سورۃ نمبر 17 سورہ اسراء آیت نمبر 43۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن برسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قد جاءكم رسول من قبل بالبينات بالذي كنتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ الذين جن لوگوں نے قالو کہا ان کہ اللہ عہد کیا الینا ہم سے، اللہ کے نہ نؤمنو ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان قربانی، تاکلو جسے کھا لے، النار آگ، قل آپ کہہ دیں، قد جاءکم البتہ تمہارے پاس آئے، رسول بہت سے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم تم کہتے ہو، فلما پھر کیوں، قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لاوے ہمارے پاس قربانی کی، کہ کھا جائے اس کو آگ، تو کہہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ بعض رسولوں سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ قربانی یا کوئی چیز اللہ نام کی نیاز کی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا گئی، یہ علامت تھی اس کے قبول ہونے کی۔ چنانچہ موجودہ بائبل میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایسا واقعہ مذکور ہے۔ اب یہود بہانہ پکڑتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ اس پر یقین نہ لائیں، اور یہ میں جھوٹے بہانے تھے، اس قسم کا کوئی حکم ان کی کتابوں میں موجود نہ تھا، نہ آج موجود ہے، اور نہ ہر ایک نبی کی نسبت یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ معجزہ ملا تھا۔ ہر پیغمبر کو حق تعالیٰ نے اوقات و احوال کے مناسب معجزات دیے، لازم نہیں کہ ہر نبی ایک ہی معجزہ دکھلائے تو سچا ثابت ہو، یعنی اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو اور اسی خاص معجزے کی دکھلانے پر تمہارا ایمان لانا موقوف ہے، تو پہلے ایسے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو اپنی صداقت کی کھلی نشانیوں کے ساتھ خاص یہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے۔ تمہارے اسلاف کا یہ فعل جس پر تم بھی آج تک راضی ہو، کیا اس کی دلیل نہیں کہ یہ سب تمہاری ہیلہ سازی اور ہٹ درمی ہے کہ کوئی پیغمبر جب تک خاص یہی معجزہ نہ دکھلائے گا ہم نہ مانیں گے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ آسان ترجمہ، فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو البتہ، کذبا جھٹلائے گئے، رسول بہت سے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاءوا وہ آئے، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفے، والکتاب اور کتاب، المنیر روشن۔
پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلاویں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن۔ آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان ملعونوں کی کج بحثی اور ہٹ درمی سے ملول و دلگیر نہ ہوں اور نہ دوسرے مکذبین کی پرواہ کریں۔ آپ سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو صاف نشانیاں، معجزات، چھوٹے صحیفے اور بڑی روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ انبیاء صادقین کی تکذیب معاندین کی قدیم عادت رہی ہے۔ آپ کو کچھ انوکھی بات پیش نہیں آئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کل ہر نفس جان ذائقۃ چکھنا الموتی موت و انما اور بے شک توفونا پورے ملیں گے اجورکم تمہارے اجر یوم القیامتی قیامت کے دن۔ فمن پھر جو زحزح دور کیا گیا عن سے النار دوزخ و ادخل و داخل کیا گیا الجنہ جنت فقد فاز پس مراد کو پہنچا۔ وما اور نہیں الحیات زندگی الدنیا دنیا الا سوائے متاع سودا الغرور دھوکے کا۔ ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو بن گیا اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی۔ یعنی موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن ہر چھوٹے سچے اور مصدق و مکذب کو اپنے اپنے کیے کا پورا بدلہ مل رہے گا۔ پورے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا سا ممکن ہے قیامت سے پہلے ہی مل جائے، مثلا دنیا میں یا قبر میں۔ یعنی دنیا کی عارضی بہار اور ظاہر ٹیپ ٹاپ بہت دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے جس پر مفتون ہو کر اکثر بیوقوف آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ یہاں رہ کر انجام کو سوچے اور وہ کام کرے جو عذاب الہی سے بچانے والا اور جنت تک پہنچانے والا ہو۔ تنبیہ آیت میں ان بعد متصوفین کا بھی رد ہو گیا جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈر۔ معلوم ہوا کہ دوزخ سے دور رہنا اور جنت میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ کوئی اعلیٰ ترین کامیابی جنت سے باہر رہ کر نصیب نہیں ہو سکتی۔ وفی الحدیث وحولها ندند اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت سے ہم کو بھی یہ کامیابی عنایت فرمائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے فی میں اموالکم اپنے مال وانفسکم اور اپنی جانیں وَلَتَسْمَعُنَّ اور ضرور سنو گے من سے الذین وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے ومن اور سے الذین اشرکوا جن لوگوں نے شرک کیا مشرک اذًا دکھ دینے والی کثیراً بہت وان اور اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگاری کرو فإن تو بے شک ذالک یہ من سے عزمی ہمت الامور کام جمع البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں اور برداشت سنو گے تم اگلی کتابوں والوں سے اور مشرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کا ایک کام ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑیں گی، قتل کیا جانا، زخمی ہونا، قید و بند کی تکلیف اٹھانا، بیمار پڑنا، اموال کا تلف ہونا، اقارب کا چھوٹنا، اسی طرح کی سختیاں پیش آئیں گی۔ نیز اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بہت جگر خراش اور دل آزار باتیں سننا پڑیں گی۔ ان سب کا علاج صبر و تقویٰ ہے۔ اگر صبر و استقلال اور پرہیزگاری سے ان سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو یہ بڑی ہمت اور اولو العزمی کا کام ہوگا کہ اس کی تاکید حق تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تنبیہ بخاری کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ قتال کا حکم اس کے بعد ہوا تاہم صبر و تقویٰ کا حکم مشروع ہے تو قتال کے باوجود بھی فی الجملہ باقی ہے جس پر اخیر تک عمل ہوتا رہا ہے۔ ہاں صبر و عفو اور تغلیظ و تشدید کے مواقع کا پہچاننا ضروری ہے جو نصوص شرعیہ سے معلوم ہو سکتے
ہیں۔ اس آیت کو یہاں رکھنے سے شاید یہ غرض ہے کہ تم ان کفار و منافقین کی گستاخیوں اور شرارتوں پر حد سے زیادہ پیش مت کھاؤ۔ ابھی بہت کچھ سننا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ نیز دنیا کی زندگانی میں پڑھ کر جو محض دھوکے کی ٹٹی ہے، اس بات سے غافل نہ ہونا کہ خدا تعالیٰ جان اور مال دونوں میں تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ اور جب عہد لیا اللہ میثاق کا عہد الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی، لتبیننہ اسے ضرور بیان کر دینا، للناس لوگوں کے لیے، اور لا تکتمونہ نہ چھپانا اسے، فنبذوہ تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، واشتروا بہ حاصل کی اس کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فبئس ما تو کتنا برا ہے جو یشترون وہ خریدتے ہیں۔ اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے اور خرید لیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ یعنی علماء اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ جو احکام اور بشارات کتاب اللہ میں ہیں انہیں صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے، نہ ہیر پھیر کر کے ان کے معنی بدلیں گے، مگر انہوں نے ذرا برابر پرواہ نہ کی اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر سب عہد و پیمان توڑ کر احکام شرعی بدل ڈالے۔ آیت اللہ میں لفظی معنی تعریفات کیں، جس قدر مال خرچ کرنے میں بخل کرتے اس سے بڑھ کر علم خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائی، اور اس کنجوسی کا منشا بھی مال و جان اور متاع دنیا کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں ضمناً مسلمان اہل علم کو متنبہ فرما دیا گیا، تم دنیا کی محبت میں پھنس کر ایسا نہ کرنا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ لا تحسبن آپ ہرگز نہ سمجھیں الذين جو لوگ یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو اتوا انہوں نے کیا، ويحبون اور وہ چاہتے ہیں کہ يحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر جو لم يفعلوا انہوں نے نہیں کیا، فلا پس نہ تحسبنہم سمجھیں آپ انہیں، بمفازت رہا شدہ، من سے، العذاب عذاب، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہود مسئلہ غلط بتاتے، رشوتیں کھاتے اور پیغمبر علیہ السلام کی صفات و بشارات جان بوجھ کر چھپاتے تھے، پھر خوش ہوتے کہ ہماری چالاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور امید رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، بڑے عالم اور دیندار حق پرست ہیں۔ دوسری طرف منافقین کا حال بھی ان کے مشابہ تھا، جب جہاد کا موقع آتا گھر میں چھپ کر بیٹھ رہتے اور اپنی اس حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیسے جان بچائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تو غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کر کے چاہتے کہ آپ سے اپنی تعریف کرائیں۔ ان سب کو بتلا دیا گیا کہ یہ باتیں دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے یہاں بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں چھوٹ سکتے۔ تنبیہ آیت میں گو تذکرہ یہود یا منافقین کا ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سنانا ہے کہ برا کام کر کے خوش نہ ہوں، بھلا کر کے اترائیں نہیں، اور جو اچھا کام کیا نہیں اس پر تعریف کے امیدوار نہ رہیں، بلکہ کرنے کے بعد بھی مدح سرائی کی حوث نہ رکھیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسان ترجمہ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، واللہ اور اللہ، علی پر، کل شیء ہر شے، قدیر قادر، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔